اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہم اجمعین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک حدیث کہ جس کا ذکر مستدرک حاکم نیشاپوری نے ذکر کیا ہے اور وہ اپنی اس کتاب میں بیان کرتے ہیں۔ یہ مستدرک حاکم کی آخری جلد کے آخری باب میں قیامت پر گفتگو ہے، اور اس شان سے کہ پیغمبر رسول اکرم یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ کا چہرہ اداس تھا، رنگ متغیر تھا، اس لیے کہ دیکھی ہوئی دنیا ہے اور آپ اس وقت دنیا کو دیکھ بھی رہے تھے۔ آپ مضمحل تھے اور گفتگو یہ تھی کہ قیامت کے دن سور کیسے پھونکے گا جس سے دنیا تباہ ہو جائے گی، اور اس کی آواز کیسی ہوگی۔ اور آپ نے فرمایا کہ ایک آواز آئے گی اور زمین و آسمان میں ہر شخص چیخ اٹھے گا، وَنُفِخَ فِی الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِی السَّمَاوَاتِ وَمَن فِی الْأَرْضِ، سورۃ زمر آیت نمبر 68 میں۔ اور جب سور پھونکا جائے گا تو جو لوگ آسمانوں میں ہیں اور جو لوگ زمین میں ہیں موت کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑی پریشانی کا وقت ہوگا، عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے، بچوں کے لیے۔ وحشی درندے ایک جگہ جمع ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کو پھاڑ کھانے والے ایک جگہ ہو جائیں گے۔ قاتل اور مقتول ایک جگہ ہوں گے اور اتنی وحشت ہوگی کہ ہر ایک کو اپنی اپنی فکر ہوگی۔ تو ایسے میں حاکم نیشاپوری کہتے ہیں کہ کسی نے پوچھا، اللہ کے رسول، اس وقت ہم زندہ ہوں اور سور پھونکے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یعنی اس وقت کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور سور پھونکا جائے گا تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پیغمبر اسلام نے اپنے صحابی کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا، اگر اس وقت سور پھونکے تو مجھ پر اور میری اولاد پر بلند آواز سے درود پڑھنا، اور عادت ڈال لو کہ بلند آواز سے درود پڑھو، یہ تمہارے سور کا جواب ہوگا۔ سورہ اسرافیل کا جواب ہے درود۔ اور جن لوگوں پر اب ہم یہ کہتے ہیں کہ درود پڑھنا مشکل ہے، انہیں عادت ڈال لینی چاہیے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو میرے رسول نے ارشاد فرمایا ہے کہ درود تمہارے دل کو اس وقت بھی سکون دے گا، تمہاری مدد کرے گا۔ یہ ایک نسخہ ہے میرے رسول نے جو دیا ہے، اور ہمیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ قیامت کے ذکر سے رسول اللہ ہمیشہ بے چین ہو جاتے تھے، آپ کی آنکھیں بھیگ جاتی تھیں اور بعض اوقات تو آنسو رخسار اقدس پر بہنے لگتے تھے۔ بہت سوچتے تھے کہ میں کیا کروں اور کس طرح اپنی امت کو میں اس وقت سے بچاؤں، تو آپ نے اس کا نسخہ یہی دیا ہے کہ بہت زیادہ درود پڑھا کرو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔